الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران عزیز، نکاح یہ صرف عادت نہیں ہے، انسانی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بڑی عبادت ہے اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت ہے. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں صرف سیدنا حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے نکاح نہیں فرمایا. حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق بھی دوسرا قول نکاح کرنے ہی کا ہے، ایک قول نکاح نہ کرنے کا ہے. اگر یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو چھوڑ کر دوسرے انبیاء کی سیرت دیکھتے ہیں تو ان کے سوا تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے اس عبادت کو انجام دیا ہے. تو یہ حضرات انبیاء کی عظیم سنت ہے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مشہور حدیث ہے النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے. امت میں سے ہر فرد کو، ہر مسلمان کو 4 نکاح تک کرنے کی اجازت دی گئی، بشرطے کہ عدل و انصاف قائم رکھ سکے. لیکن حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 11 نکاح کی اجازت دی گئی. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے کل 11 نکاح فرمائے. خود قرآن پاک میں اللہ نے وضاحتاً یہ بات فرمائی خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ اجازت خالص آپ کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں. تو کتنی بڑی سنت ہے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اس سنت کو ہم کیسے انجام دیتے ہیں، مسلمانوں کا طریقہ کیا ہے. علماء لکھتے ہیں کہ اس عبادت کو عموماً عادت کے طور پر اختیار کیا جاتا ہے، جبکہ عادت اور عبادت میں زمین و آسمان کا فرق ہے. بطور عادت ہم اختیار کرتے ہیں، اس لیے بہت سی ایسی چیزیں جو نکاح میں نہیں ہیں ہم اپنے رواج کی پابندی سے مجبور ہو کر اس کو اختیار کیے ہوئے ہیں. یہی بات جب لاک ڈاؤن ہوا ہمارے سامنے آئی کہ بہت سے مسلمانوں نے الحمدللہ سادگی سے نکاح کیا، لیکن وہ ایک مجبوری تھی. ایک بڑے صاحب حیثیت نے خود مجھ سے کہا کہ جو کام ہم خوشی سے کر سکتے تھے آج اس کو ہم مجبور ہو کر رہے ہیں. جس کو ہم بخوشی اور خوش دلی سے کر سکتے تھے
اور سنت کا ثواب ہم کو عبادت کا ثواب ملتا تھا، مل سکتا تھا، آج ہم مجبور ہو کر اس کو کر رہے ہیں. تو اس سے اندازہ یہ لگانا چاہیے کہ اگرچہ ہم نے مجبوراً کیا ہو لیکن نکاح تو ہوا الحمدللہ، اس سے متعلق جو سنتیں ہیں وہ بھی ادا ہوئی اور کوئی فرق نہیں پڑا. جب یہ کام آسانی سے ہو سکتا ہے، ہم مروجات کی، رسومات کی پابندی کر کے خود اپنے آپ کو جو مجبور کر لیتے ہیں، پریشان کر لیتے ہیں، اس سلسلے میں اسلام کی شرعی رہبری ضروری ہے. اور اگر ہم شریعت کے دائرے میں کریں گے تو بڑی عافیت اور آسانی رہے گی اور نکاح کی برکتوں سے بھی ہم مالا مال ہوں گے. تو میں مختصراً یہی اس وقت کہنا چاہتا ہوں، نکاح کیا ہے اور اس کو کیسے انجام دینا چاہیے، اس کا طریقہ کیا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نکاح میں جو چیز نقصان زیادہ دیتی ہے وہ لوگوں کا اجتماع ہے. لوگوں کی جو بھیڑ اکٹھی ہوتی ہے یہ چیز زیادہ نقصان دیتی ہے. جس قدر لوگ کم ہوں گے، غور کرنے سے محنت کم ہوگی، وقت کم ہوگا، مال کم خرچ ہوگا. محنت ہماری کم ہوگی. ہم حدیث پاک میں دیکھتے ہیں اور اکابر کی سیرت پڑھتے ہیں تو صبح کو طے ہوتا ہے، دوپہر میں نکاح ہوتا ہے، اور عصر سے پہلے طے ہوتا ہے، عصر کے بعد نکاح ہوتا ہے. ایسی زندگی ہمارے سامنے آتی ہے، ایسے طریقے ہمارے سامنے آتے ہیں. تو سب سے پہلے جو چیز نقصان دیتی ہے، جس کی وجہ سے ہم مجبور ہوتے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش ہے. جبکہ جیسا کہ اس سے پہلے کہا گیا کہ جنازہ کے تعلق سے خود شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے، جتنے لوگ جمع ہو جائیں وہ کافی ہیں، اور جو جمع ہو جائیں گے ان کو ایسے لوگوں کی طرف سے ثواب ملے گا جن کو جمع ہونا چاہیے تھا، نہیں ہو سکے، ان کی طرف سے بھی ثواب ملے گا. یہ فرض کفایہ کا مطلب ہے. اب یہی بات یہاں بھی ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نکاح کا اعلان کرو، اعلن النکاح، نکاح کا اعلان کرو اور اس کو مسجد میں منعقد کرو. نکاح مسجد میں ہونا چاہیے. مسجد سے باہر یہ مسنون عمل نہیں ہے. نکاح ہو تو جائے گا لیکن غیر مسنون ہوگا، شرعی نکاح اس کو کہنا مشکل ہوگا. تو یہ تو حکم ہے کہ نکاح کا اعلان کرو، اعلان اطلاع دے دو کہ فلاں وقت نکاح ہے، آپ اگر ہو سکے تو حاضر ہو سکتے ہیں ورنہ دعا کریں. یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اعلان کیا جائے، اطلاع دی جائے. اعلان کا فائدہ شریعت کی نظر میں یہ ہے کہ سب کو یہ معلوم ہو کہ یہ رشتہ حلال طریقے سے قائم ہو رہا ہے اور اس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. حلال طریقے سے یہ رشتہ قائم ہو رہا ہے، اس لیے شریعت کہتی ہے کہ اعلان کیا کرو اور اس کو مسجد میں منعقد کیا کرو. اب مسجد میں تو رسومات نہیں ہو سکتی، مسجد میں رواجی طریقے نہیں ہو سکتے، شریعت کی پابندی کے ساتھ نکاح ہوگا. تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ بہت ہی عافیت کے ساتھ اور شرعی طریقے سے ہو، مسجد کی برکتیں حاصل ہوں. تو یہ دو باتیں ہوئی. اب اس کے ساتھ سب سے پہلی بات، آدمی جس پر بڑی محنت کرتا ہے، وہ لوگوں کو جمع کرنے کی فکر ہے، اس کے لیے سفر کرتے ہیں، بڑی محنتیں کرتے ہیں،
اس کے لیے کارڈ چھپواتے ہیں اور نہ جانے اور کیا کیا کوششیں ہوتی ہیں، شادی محل کا انتظام ہوتا ہے۔ اگر مجمع مختصر ہو اور جس قدر ضروری مجمع ہونا چاہیے اسی قدر مجمع ہوگا تو ایک تو بڑی پریشانیوں سے حفاظت ہوگی اور لوگ جتنے کم ہوں گے اسی قدر کام میں آسانی ہوگی، محنت کم ہوگی، وقت ہمارا بچے گا اور مال ہمارا محفوظ رہے گا۔ یہ طریقہ ہمارا ہونا چاہیے۔ ایک واقعہ ہے، حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی ہیں اور علماء کرام میں اختلاف ہے کہ تمام صحابہ میں سب سے افضل صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، تو تابعین میں سب سے افضل کون ہے؟ تو علماء کرام کہتے ہیں تابعین میں سب سے افضل حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ ہے، اور بعض حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ کا نام لیتے ہیں۔ تو حضرت اویس قرنی ہو یا سعید بن مسیب، لیکن اتنی بات تو سامنے آ گئی کہ علماء کرام کی ایک بڑی جماعت حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ کو سید التابعین مانتی ہے کہ تابعین میں سب سے افضل ہے۔ ان کی ایک لڑکی تھی، ان کا نام بھی غالباً فاطمہ تھا، نہایت حسین و جمیل، علم و فضل میں اور تقوی میں بہت آگے، حسین و جمیل خوبصورت لڑکی تھی، اور علم، عمل، سیرت، حسن و جمال ہر ایک میں فائق اور آگے رہنے کی وجہ سے اس وقت کا جو خلیفہ تھا عبد الملک ابن مروان نے خود اپنے شہزادے کے لیے نکاح کا پیغام دیا تھا۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ ایک بڑے عالم تھے، لیکن فقر و فاقہ تھا، ان کے گھر میں کشادگی نہیں تھی، اور ایک طرف خلیفہ اور امیر المومنین بادشاہ وقت پیغام دے رہا تھا اپنی شہزادے کے لیے، ولید بن عبد الملک کے لیے یا کسی اور شہزادے کے لیے، لیکن سعید بن مسیب رحمہ اللہ تیار نہیں ہوئے۔ اس شاہی پیغام کو انہوں نے ٹھکرا دیا۔ اس شاہی پیغام کو ٹھکرانے کی وجہ سے سعید بن مسیب رحمہ اللہ پر بادشاہ نے بڑی سختی کی اور ان پر بڑے حالات آئے بادشاہ کی طرف سے، لیکن وہ سب برداشت کرتے رہے، مگر اپنی لڑکی کو بادشاہ کے لڑکے کے لیے، شہزادے کے لیے دینا گوارا نہیں کیا اور تلاش کرتے رہے۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کی مجلس میں ایک طالب علم آتا تھا، ان کا نام ہے کثیر ابن ابی وداع۔ کثیر ابن ابی وداع رحمہ اللہ ایک طالب علم پڑھنے آتا تھا۔ چند دنوں تک وہ نہیں آیا، پھر کئی دنوں کے ناغہ کے بعد وہ پڑھنے آیا، اور سبق کے بعد جب اور طلبہ چلے گئے، یہ بیٹھے رہے، حضرت نے پوچھا کہ اتنے دن تم نے ناغہ کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میری اہلیہ کا انتقال ہو گیا تھا، اس میں اسی فکر میں اور اس سے متعلق اور کئی چیزیں تھی جس کی وجہ سے میں سبق میں نہیں آ سکا، یہ میری پریشانی تھی۔ خیر، فرمایا کہ تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں کی؟ میں بھی حاضر ہوتا، دعائیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو زحمت دینا میں نے گوارا نہیں کیا۔ بات ہو گئی، جب کثیر ابن ابی وداع مجلس سے اٹھ کر جانے لگے تو حضرت نے پوچھا دوسرے نکاح کا انتظام ہوا یا نہیں؟ کہا کہ نہیں، اور مجھ غریب کو کون لڑکی دے سکتا ہے، اس لیے میں نے اس سلسلے میں کوئی کوشش نہیں کی۔ انہوں نے کہا اگر میں اپنی لڑکی دینا منظور کروں تو کیا خیال ہے؟ اگر میں اپنی لڑکی دے دوں تمہارے نکاح میں تو کیا خیال ہے؟ کہا اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی اور اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہوگی؟
تو کہا بیٹھو. اسی وقت چند لوگوں کو آپ بلائے, اسی وقت بلائے, 2 گواہوں کو بلائے, کچھ لوگوں کو بلائے, اور وہیں بیٹھے بیٹھے اسی مجلس میں نکاح پڑھا دیا. اپنے گھر والوں کو اطلاع نہیں, خود کثیر ابن ابی وداع کے جو گھر والے تھے ان کو اطلاع نہیں. یہاں نکاح ہو رہا ہے. اب کثیر ابن ابی وداع رحمہ اللہ روزے سے تھے, اپنے گھر چلے گئے اور اپنی والدہ کے ساتھ افطار کر رہے تھے. پریشان تھے کہ کس طریقے سے میں اپنے گھر دلہن کو لے آؤں, اس کا کیا انتظام ہوگا. اتنے میں رات ہوئی, دروازے پر دستک ہوئی, پوچھا کون؟ کہا سعید. کہنے لگے کہ کون ہو سکتا ہے؟ سعید بن مسیب تو وہ ہیں جو آج تک اپنے گھر اور مسجد کے سوا دوسری جگہ کہیں گئے نہیں, وہ تو نہیں ہو سکتے. پھر بھی انہوں نے دروازہ کھولا تو حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ اپنی نکاح شدہ لڑکی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ان کو پیچھے ٹہرا کے خود آگے کھڑے ہوئے ہیں. ادھر سعید بن مسیب رحمہ اللہ جب رات ہوئی تو پہلے انہوں نے خود 2 رکعت نماز ادا کی, پھر اپنی لڑکی سے کہا کہ تم بھی 2 رکعت نماز ادا کرو, اللہ سے مانگو. تو اس طریقے سے تیار کر کے لائے تھے, خود ہی کوئی ساتھ تھا ہی نہیں اور کوئی اطلاع نہیں. ادھر کثیر بن ابی وداع رحمہ اللہ ان کو اپنے گھر کے اندر لاتے ہیں, اس کے بعد کچھ انتظام کرتے ہیں اور گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے اپنی لڑکی کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے, میں اعلان کرتا ہوں. کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں, مبارکباد پیش کرتے ہیں, مبارکباد دیتے. پھر کثیر بن ابی وداع رحمہ اللہ چند دن سبق میں نہیں جاتے ہیں, چند دنوں کے بعد جاتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ تم اپنے ساتھی کو کیسے پا رہے ہو؟ وہ کہتے الحمدللہ بہت بہتر, بہت اچھے طریقے سے. بات ہوتی ہے, گھر آ جاتے ہیں. کچھ ہی دیر میں سعید بن مسیب رحمہ اللہ ایک آدمی کو بھیجتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں 20,000 درہم بھیجتے ہیں کہ تم دونوں اس کو اپنے خرچ میں لے آؤ. کتنا پاکیزہ مال اور پاکیزہ کمائی ہوئی وہ ہوگی, دے کر بھیجتے ہیں. مجھے یہاں سے یہ بات, ایک تو سادگی اور بادشاہ جس کے لیے پیغام دیے اور بادشاہ کا پیغام ٹھکرا کر حضرت سعید بن مسیب کس کو دے رہے ہیں؟ ان کا علم, ان کا تقوی, ان کا فضل ان کے سامنے ہے اور دوسرے نکاح پر دے رہے ہیں. کیا عجیب ان کی قربانی تھی اور انہیں کس طریقے سے نکاح کو عبادت سمجھا اور اس سنت کو صحیح طریقے سے معاشرہ کے اندر انجام دیا. یہ تو ہمارے سامنے واضح ہے. مجھے جو بات بتانی ہے کہ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے آخر میں جو مال دیا 20,000 درہم اپنی کمائی سے, یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جتنا مال ہم شادی میں خرچ کرتے ہیں, فضول خرچ کرتے ہیں, صرف رواج کی پابندی سے مجبور ہو کر, کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر اس کو بچا کر ہم دلہا اور دلہن کو دے دیتے, ان کے کام آ جاتی وہ رقم, یہ مال ان کے کام آ جاتا. اور یہ تو بات واضح ہے کہ ہدیہ کوئی بھی دے لے سنت ہے. کیا اپنی بیٹی کو اور اپنے داماد کو اور اپنے بیٹے کو ہدیہ دینا سنت نہیں ہے؟ کیا ان کے حق میں یہ چیز صحیح نہیں ہوگی؟ غور کرنا چاہیے. اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ عموماً ہم اپنے بچوں پر نکاح کے موقع پر ظلم کرتے ہیں, نکاح کے موقع پر ظلم کرتے ہیں. جتنی محنت, جتنا مال اور جتنا وقت سب ایک ہی موقع پر خرچ کر کے بعد میں عموماً ہم قرضدار ٹھہرتے ہیں. اتنے پریشان رہتے ہیں کہ ہم کو اس بوجھ سے نکلنے کے لیے ایک لمبا وقت نکلتا ہے, ایک بڑا وقت درکار ہوتا ہے, بجائے اس کے لوگوں کو کم کیا جائے. دیکھیے اللہ نے جو مال دیا, جو دولت دی, یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس کی صحیح حفاظت ہو, اس کا صحیح خرچ ہو. سفیان ثوری رحمہ اللہ, آپ بھی بہت بڑے عالم دین, تابعی یا
تبع تابعی میں شمار ہے. سفیان ثوری رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں، اور کتنے عجیب جملے ہیں، سنیے. کان المال فیما مضى یکرہ فاما اليوم فهو ترس المؤمن. فرمایا کہ گزشتہ زمانے میں مال ناپسندیدہ سمجھا جاتا تھا، گزشتہ زمانے میں مال کو پسند نہیں کیا جاتا تھا. گزشتہ زمانے سے مراد صحابہ کا زمانہ ہے. وہ کہتے ہیں صحابہ مال کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، لیکن صحابہ کے بعد والے زمانے میں کہہ رہے ہیں آج وہ حکم نہیں ہے. فَأَمَّا الْيَوْمَ فَهُوَ تُرْسُ الْمُؤْمِنِ. آج تو مومن کی ڈھال ہے، مال مومن کی ڈھال ہے، اس کی حفاظت کا ذریعہ ہے. بہت اہم چیز ہے، کہہ رہے ہیں فَأَمَّا الْيَوْمَ فَهُوَ تُرْسُ الْمُؤْمِنِ. مال مومن کی ڈھال ہے، اس کی ضرورت کی چیز ہے. آگے فرمایا لولا هذه الدنانیر لتمندل بنا هؤلاء الملوک. اگر یہ درہم و دینار نہ ہوتے، اگر یہ درہم و دینار نہ ہوتے کہ یہ بادشاہ ہم کو اپنے ہاتھوں کا رومال بنا لیتے. ہاتھوں کا رومال، جیسے رومال کا استعمال جیسے چاہے ویسے ہوتا ہے، تو بادشاہ لوگ اپنے ہر مقصد کے لیے ہم کو استعمال کرتے. اس لیے آج مال ہو اور اس کی حفاظت ہو. آگے فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ فِي يَدِهِ مِنْ هَذِهِ شَيْءٌ فَلْيُصْلِحْهُ. اور جس کے ہاتھ میں کچھ مال ہو، درہم ہو یا دینار ہو یا دونوں ہو، جو کچھ مال ہو چاہیے کہ اس کی حفاظت کرے اور اس کو بڑھانے کی فکر کرے، اس کو ضائع نہ کرے. فَلْيُصْلِحْهُ. اس کی اصلاح کرے، اس کو بڑھانے کی فکر کرے، اس کو فضول خرچی میں نہ لٹائے. کیوں؟ حضرت سفیان ثوری آگے جو بات کہتے سنیے. فَإِنَّهُ زَمَانٌ إِنِ احْتَاجَ كَانَ أَوَّلَ مَنْ يَبْذُلُ دِينَهُ. فرمایا یہ وہ زمانہ ہے اگر خدا نہ خواستہ محتاج ہو جائے گا. یہ وہ زمانہ آیا ہے اگر خدا نہ خواستہ محتاج ہو جائے گا، مال حاصل کرنے کے لیے اپنا دین بھی دے دے گا. یبذل دینہ، سب سے پہلے اپنا دین دے کر مال حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. اس لیے فرمایا اگر کچھ اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، فضول خرچی سے حفاظت کے ساتھ، فضول خرچی سے بچ کر، بخیلی سے بھی بچنا چاہیے، فضول خرچی سے بھی بچنا چاہیے. دونوں باتیں ہیں. تو اس کی حفاظت کرے، اس کو بڑھائے، ورنہ ضرورت پڑنے پر اپنا دین بھی بیچ ڈالے گا. اور آگے سفیان ثوری جو جملہ کہتے سنیے. الحلال لا يحتمل السرف. حلال مال اسراف کا احتمال نہیں رکھتا. حلال مال اسراف کا احتمال نہیں رکھتا. اس کے دو مطلب محدثین بیان کرتے ہیں. ایک مطلب یہ بیان کرتے ہیں جب مال حلال ہے اور محنت کی کمائی سے حاصل ہوا ہے اور خون پسینہ بہا کر حاصل ہوا ہے، تو اسراف کرنے کو دل کیسے چاہ رہا ہے، دل کیسے چاہ رہا ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر واقعی حلال مال ہوگا تو مختصر ہوگا، حلال مال زیادہ نہیں ہوگا. اور حلال مال میں اسراف نہیں ہونا چاہیے، اسراف نہیں ہونا چاہیے. عموماً اسراف وہاں ہوتا ہے جہاں مال حرام طریقے سے، ناجائز طریقے سے آتا ہے. اس لیے ایک طرف مال کی یہ اہمیت ہے اور ایک طرف ہم نکاحوں کو جو کرتے ہیں، خصوصاً آج کل جس طریقے سے نکاح ہو رہے ہیں اس پر غور کرنا چاہیے. لاک ڈاؤن میں جب ہم سادگی سے کر سکتے ہیں اور کر کے دکھائے ہیں، تو عمومی زمانوں میں ہر وقت ہم ایسا نکاح کیوں نہیں کر سکتے؟ اب بات رہے گی معاشرہ کی پابندی کہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو بہت سے لوگ ناراض ہوں گے. لوگوں کی ناراضگی کا کیا ہوگا؟ اس کا جواب بھی حدیث سے سنیے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو خط لکھا.
اس وقت لکھا جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے. خط لکھا اور یہ کہا کہ ام المومنین آپ مجھے کوئی نصیحت لکھیے اور یاد رہے کہ نصیحت مختصر ہو. نصیحت مختصر ہو، لمبی چوڑی نہ ہو. آپ مجھے کوئی نصیحت لکھیے. جو پرچہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھیجا تھا، جو پرچی آپ نے بھیجی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اسی کی پشت پر اس کو پلٹ کر کے نصیحت لکھی. نصیحت کیا تھی؟ ایک حدیث پاک لکھی. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں میں نے سنا ہے جو شخص مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کو ناراض کرے گا، اللہ مخلوق کو بھی ناراض کر دیں گے. اللہ تعالیٰ مخلوق کو بھی ناراض کر دیں گے. اور آگے لکھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو خالق کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کو ناراض کرے اللہ تعالیٰ مخلوق کو بھی راضی کر دیں گے، اس لیے کہ سب کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. سب کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. حضرت عائشہ نے حدیث لکھی، کہا والسلام. بس اتنی سی باتیں تم نے مختصر نصیحت کے لیے لکھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت کافی ہے. تو ہم اپنی محنت فضول کرتے ہیں، اپنا مال فضول کرتے ہیں اور اپنا وقت فضول کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں بس فضول چیزوں کی وجہ سے کہ ایک تو معاشرہ ایسا ہی چل رہا ہے اور رواج ایسا ہی ہے، ورنہ لوگ کیا کہیں گے یہ بات ہوتی ہے. دوسری بات کہ شادی زندگی میں ایک دو بار ہی ہوتی ہے، کبھی کبھار ہے. اگر اس وقت نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو میں نے اس کے لیے بات کہی کہ جو مال آپ فضول کرتے ہیں اس کو اپنی بچی اور اپنے بچے کے حق میں آپ دیں گے، ان کی زندگی بنے گی. یہی بات حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہیز وغیرہ میں اپنے مال کو لٹائے بغیر بہترین سے بہترین زیور دے دو، میں اس کا مخالف نہیں ہوں. حضرت شیخ الحدیث لکھتے ہیں اور زیور بھی اتنا اچھا دو کہ وہ بہت قیمتی ہو، اس میں مال زیادہ ہو، مالیت زیادہ ہو اور جس میں نقصان کم ہو. جیسے ایسے کیرٹ کے زیور ملتے ہیں جس میں سونا کم ہو اور دوسری دھات زیادہ ہو، بجائے اس کی سونا زیادہ ہو. اور اس جوڑے کو جب کوئی ضرورت پیش آئے تو ان کو زیادہ سے زیادہ مال حاصل ہو سکے. حضرت شیخ الحدیث کہتے میں اس کا مخالف نہیں ہوں کہ زیور دیا جائے اور اچھی سے اچھا دیا جائے تاکہ ان کے لیے کام آ جائے، ان کا گھر آباد ہو جائے. یہ فکر کر رہے ہیں. شیخ الحدیث کہتے ہیں میں کپڑے زیادہ دینے کا مخالف ہوں. جہیز کے تعلق سے فکر مند ہونے سے میں بہت نفرت کرتا ہوں کہ اسی فضول چیزوں میں اپنا مال ضائع کرتے ہیں، بجائے اس کے اگر کام کی بات ہوگی اور پھر ایک ہی موقع پر مال لٹائے بغیر اس کی حفاظت کی جائے اور دیتے آئیں. اللہ جیسے جیسے دیتا جائے دیتے آئیں اور اپنے بچوں کا گھر آپ آباد کریں گے تو یہاں اپنے بچوں پر واقعی آپ مہربان ہوں گے اور ان کی زندگی بنانے والے ہوں گے. ان باتوں کو رکھ کر سوچنا چاہیے ہم کیسے کر رہے ہیں، کیسے کرنا چاہیے. اور آج کل تو افسوس ہوتا ہے بڑے بڑے ہوٹل میں پہنچ کر وہاں ہم ضیافتوں کا انتظام کرتے ہیں، کتنے ہزار اور لاکھوں کا خرچ ہوتا ہے. اگر ان سب سے بھی اگر ہم اپنے مال کی حفاظت کریں گے، شادی محل سے ہم بچیں گے تو کس قدر برکتیں ہوں گی اور اللہ کی کیسی مدد آئے گی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.